یہ کاوے کے سیشن کے بعد کھانا کھانے کے بعد اس کے بعد کاوے کے سیشن کے بعد سب لوگ تقریباً بیٹھ کے سستا رہے ہیں، ذرا آرام فرما رہے ہیں. تو اب میں دوبارہ سے ان کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا. سب سے پہلے مبین کے پاس میں آؤں گا، ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کو کیسا لگا یہ سفر. ساتھ ساتھ میں کاوا بھی انجوائے کریں گے، ساتھ میں بتائیں گے. اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ دیکھیں، یہ کاوا بھی ان کو سرو کر دیا گیا. یہ بڑا اسپیشل کاوا ہے جی، یہ اس علاقے کی اسپیشل سوغات ہے. اچھا جی مبین بھائی بتائیں جی، آپ کو کیسا لگا یہ سفر جی؟ بہت اچھا سفر لگا ہے، اور ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کڑھائی کھائی ہے، ٹھیک ہے. بہت اعلیٰ بنی ہوئی تھی، وہ لیاقت چاچو نے بنائی ہے، بہت اعلیٰ ٹیسٹ تھا اس کا. اور ابھی کہوا پی رہے ہیں، اور موسم بھی بہت اچھا ہے، سہانا ہے، اور کافی انجوائے کر. اچھا مبین بھائی، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس علاقے کا ٹورزم کے حساب سے کیا ہے، کیا فیوچر ہے، کیا کہتے ہیں کہ ٹورسٹ کا کیا اسکوپ ہے یہاں پہ؟ حکومت کو تھوڑا دھیان دینا چاہیے یہاں پہ اس ایریے میں، خاص کر کے یہ ٹھنڈیانی سے لے کر نتھیا گلی تک یا کالا باغ تک ٹریک بننا تو چاہیے. یہ ٹریک بننا چاہیے. صحیح یہ صحیح ہماری سے زیادہ خوبصورت ہے، صحیح صحیح. اور اور یہاں پہ لوگوں کی زیادہ اس کے علاوہ اپنے ابٹباد اور گلیات کے لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. انہوں کو میں آخدا کہ اچھوں دے آگے پھرن چھرون تھے، جگہ بڑی مزے دی ہیں، مزے دیے. اسپیشل گلیات والے واسطے ایسا نا جی پیغام ہے جی، آؤ پھرو اتنا مزے کرو، بڑی مزے دی جگہ ہے جی، بڑا مزہ اسی تساں ابٹباد والے واسطے تسی بھی آؤ، تسی اساں بھراؤ، بڑی مزے دی جگہ ہے ایتھے آؤ. اس ٹریک تے تسی پھرسو ترسو، تساں مزہ اسی یقین منو مری پول جل سو تسی. اسی تے ہی ریکمینڈ کر ہر بندہ ایتھے آوے. تے نیاز بھائی السلام علیکم. نیاز بھائی وعلیکم السلام. نیاز بھائی اچھا یہ بتائیں کہ آج کا ٹور آپ کو کیسا لگا، کہ آپ نے انجوائے کیا، اور کچھ اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ کے کیا احساسات ہیں اس بارے میں. الحمدللہ آج کا سفر ہمارا بہت اچھا رہا، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم پروگرام بنائیں گے آنے کا. اور آج بہت مزہ ہے، اور ہم لوگوں کو بھی یہی کہیں گے کہ آئیں، وہ یہ علاقہ دیکھیں، بڑی خوبصورت جگہ ہے. ٹھیک ہے، برف ہے، یہ دیکھیں. لوگ بہت سے پیسے خرچ کر کے مری جاتے ہیں، اور ہم فری میں ادھر گھوم رہے ہیں سکون سے. بڑا مزہ ہے آج. اور پاکستانیوں کو کوئی اہم پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. پاکستانیوں کو یہی ہے کہ ماسک پہنیں، اور سوشل ایک ڈسٹینس. دوسرے سے تھوڑا فاصلہ رکھیں تاکہ کرونا نہ پھیلے. جب جان ہے تو جہان ہے، دیکھیں. بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ تھے نیاز، اور انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں کی. اس کے بعد ہمارے سامنے ہیں رشید ماموں. نہیں آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا جناب، کہیں. اچھا اپنا نام ہی بتا دیں جی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رشید جی کام کیا کرتے ہیں جی آپ؟ میں ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کرتا ہوں. اچھا جی، آپ ادھر اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی سنا ہے آپ نے کافی دفعہ، 50 سے زائد دفعہ آپ اس ٹریک پہ آئے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس علاقے میں ٹورسٹ کا کیا فیوچر ہے، ٹورزم کا کیا حوالے سے کچھ کریں اگر تو؟ بہت اچھا ہے جی، اگر آپ لوگ آنا چاہیں تو بہت اچھا ماحول ہے یہاں پر. کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، اور اچھا ماحول آپ کو ملے گا یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے. صحیح اس کے صحیح. علاوہ آپ کو یہاں پر شہر سے تھوڑا سا آپ کو بچ بچا کے ہاں جنگلی جانوروں سے آپ کو محفوظ رہنا چاہیے. اچھا سر یہ بتائیں ہمیں کہ آپ کے خیال میں کیا یہاں سے نتھیا گلی ٹو ٹھنڈیانی ٹریک بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. یہاں سے کالا باغ سے بلکہ ٹھنڈیانی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اچھی جگہ ہے. اور اچھا رشید صاحب دیکھیں، اکثر لوگوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی یہاں سے ایک ٹریک بننا چاہیے، تو اکثر لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے نظر آتے ہیں. تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی یہ روڈ بنے گا تو کافی درختوں کی کٹائی ہوگی، کافی نقصان ہو جائے گا، درخت ضائع ہو جائیں گے. تو ہمارے خیال سے تو یہ ہے کہ جی درختوں کی کٹائی تو ابھی بھی کافی ہوتی ہے، تو چونکہ پراپر جنگل کا محکمہ یہاں پہ پہنچ نہیں سکتا، ان کے آفیسرز یہاں پہ پہنچ نہیں سکتے، تو یہاں پہ چھوٹا موٹا بلیک کا کام بھی ہوتا رہتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر روڈ یہاں پہ ایک ٹریک بن جاتا ہے تو اس کے بعد یہ چیز کم ہوگی یا مزید زیادہ ہوگی؟ کم ہو جائے گی، بلکہ ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی. تو پھر یہ چھوٹے موٹے اگر درخت کاٹتی بھی ہے گورنمنٹ تو میرے خیال سے وہ نئے درخت کہیں پہ اور بھی لگا سکتے ہیں اس کے متبادل. شکریہ جناب آپ سے بات کرنے کا. اور اب ہم زاہد صاحب سے بات کریں گے. یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ آج سفر کیا ہے، اور پیشے کے اعتبار سے یہ ایڈمنسٹریٹو بندے ہیں اور لاہور میں یہ جاب کرتے ہیں. تو ان سے ہم کچھ اس سفر کے حوالے سے ان کے احساسات جاننا چاہیں گے، اور نتھیا گلی ٹو ٹھنڈیانی ٹریک کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنا چاہیں گے، اور ٹورزم کے حوالے سے بھی ان سے کچھ ان کا نظریے سے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے جانیں گے کہ کیا کچھ ہے یہاں پر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب کوئی اپنے احساسات بتائیں ہمیں، کوئی اپنے پوائنٹ آف ویو دے اس حوالے سے. جناب آج کا سفر بہت ہی خوشگوار رہا ہے، اور یہ دیکھیں ابھی ہلکی ہلکی دھوپ دوبارہ نکل آئی ہے، موسم ابھی بہت اچھا ہے، خوشگوار ہے. اور ابھی ارادہ ہے کہ رات ادھر ہی ہم سٹے کریں گے انشاءاللہ. اور یہ انگریزوں کے دور کا جو ٹریک ہے یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ہم اس کے قریب رہتے ہیں. باقی لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں، اس ٹریک پہ آئیں، ادھر آئیں، ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. ہم لوگ بہت عزت قدر کرنے والے لوگ ہیں. گڈ. تو اس روڈ پہ آئیں،
और हमारे साथ जदोजहद करें कि गवर्नमेंट इस पे जो है ना तवज्जो दे और इसको बहाल करे, यहाँ से या तो इसको एक कच्ची सड़क के तौर पे बहाल करे या इसको पक्की के तौर पे बहाल करे। और ये हमारी डिफेंस लाइन भी है और ये ज़रूरी है, ये रोड तकरीबन ज़रूरी है हमारे हर हिसाब से, हमारे ये ज़रूरी है। जाहिद भाई हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, चूँकि आपने यहाँ से जो है कश्मीर तक जो ये ट्रैक जाता है, ये सामने जो हमारा एरिया है, यहाँ तक आपने सफ़र किया हुआ है, तो कैसा था आपका वो सफ़र? कितना टाइम लगता है यहाँ से आज़ाद कश्मीर में पहुँचने में, कोहाला पहुँचने में कितना टाइम लगता है, और कितना दुश्वार गुजार वो रास्ता है? क्या रोड भी है या नहीं है? आप लोग पैदल गए थे या गाड़ी पे गए थे? कुछ उस हवाले से कुछ सरसरी से यहाँ बताएं। से तकरीबन आपको 6 घंटे लगेंगे पैदल। ही आपको रास्ता थोड़ा नज़र आता है, लेकिन अगर आप स्टे करके जाएंगे तो 6 घंटे छोटी छोटी पगडंडियाँ होंगी तो उसमें से काफ़ी टाइम लग और जाए। अगर आप स्पीड से जाएंगे तो 4 घंटे में आप रिवर पे पहुंच जाएंगे और रिवर क्रॉस करेंगे तो आज़ाद कश्मीर स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग पैदल गए थे, आज से कोई 15-16 साल पुरानी बात है। ठीक है जी, माशाल्लाह आपने काफ़ी जो है इस ट्रैक पे सफ़र भी किया है और इससे पहले भी आपने इसके बारे में काफ़ी आगाही फैलाई है। तो हम भी गवर्नमेंट से उम्मीद यही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस खत्ते पे भी ध्यान देगी और ये एक जो सियाहत के हवाले से एक बहुत ही अहम तरीन रोड है, ये कॉरिडोर है, ये बनेगा। तो लियाकत मामू जो कि ये हमारे साथ आए हुए हैं, ये आग जला रहे हैं, तो ये देख सकते हैं ये हम लोग लीगल आग जला रहे हैं जी। ये खुश्क लकड़ियाँ यहाँ पे पड़ी थी, इकट्ठी करके हम आग जला रहे हैं। ये कोई भी ऐसी बात नहीं। अगर ये ना देखें कि आप कोई कहे कि भाई इन्होंने लकड़ियाँ काट के खुद ही जो है ना रूल्स की वायलेशन करनी शुरू कर दी। तो मामू जान बताएं जी, आप तो काफ़ी दफ़ा इस ट्रैक पे सफ़र कर चुके हैं, तो क्या समझते हैं कि इस पे सियाहत के हवाले से क्या कुछ होना चाहिए और क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको? फीचर तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। बाकी ये है कि जब रोड बन जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ये इलाका मरी क्या, इसको तो लोग वादी नीलम से भी आगे आएंगे, यहाँ पे घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। जगह अच्छी है, किसी किस्म की कोई रोक नहीं है। जिस तरह मरी में लोगों के साथ जाती करते हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। हर चीज़ बहुत अच्छी है, पर सुकून जगह है, आप आएँ घूमें फिरें।